الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعۃ المبارک کے پچھلے دونوں خطبات میں میں اس تمہید کو لے کر چل رہا ہوں پہلے دور میں ہم سے پچھلے لوگوں میں میڈیا، پریس کانفرنسیں، جلسے جلوس یہ نہیں تھا، لیکن سیرت ان کی اعلیٰ تھی۔ ہمارا دور جتنا زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ معلومات کے ذرائع وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی زیادہ ہماری معلومات بڑھ رہی ہیں اتنی زیادہ ہماری سیرت گر رہی ہے۔ اس کی وجہ کو ہم نے جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ کیا وجوہات ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب زمانہ نہیں، صدیوں بعد ہمارے آج کے دور سے تھوڑا عرصہ پہلے تک لوگ تھے ان کی سیرت اتنا گراوٹ کا شکار نہیں تھی، اور رہ گئی ہماری سیرت۔ ہم جس معاشرے اور ماحول کا حصہ ہیں، ہماری اخلاقیات، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، لین دین، غمی اور خوشی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنی دور ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، نعرے لگانے والے اس میں اللہ کے نبی کی غلامی میں موت کو بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیرت اتنا گری ہوئی ہے ہماری کہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور کئی افراد کی مل کر اس کی عصمت دری۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جلسے جلوسوں میں بھی آتے ہوں، وہ نبی کی سیرت کا علم بھی رکھتے ہوں، وہ نعرے بھی لگاتے ہوں، اور ہیں بھی وہ مسلمان کلمہ گو ہیں۔ آپ تاریخ عالم میں کسی امت میں اس طرح کا گھناؤنا فعل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہم اس قدر برے معاشرے میں اور برے ماحول میں، وجہ اس کی کیا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور جو پہلے والے لوگ تھے وہ اتنا کہتے سنتے نہیں تھے جتنا کہ وہ کرتے تھے۔ سنتے کم تھے، کہتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ گزشتہ قریب دور کے میں نے بزرگوں کے چند واقعات گزشتہ جمعہ آپ کو سنائے۔ ان کی تو زندگی کا ہر موڑ اس طرح گزرتا تھا اور اس طرح وہ انجام دیتے تھے اپنے اعمال کو اور اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے کہ وہ اگر کسی کو نہ بھی بتاتے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور جب امتی کا کردار سنت رسول کے مطابق ہو تو اغیار کو پھر دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غیر اقوام سوچ لیتے ہیں جس نبی کا امتی ایسا ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث شرم ہے اس طرح کے کردار جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حرف آتا ہو اور لوگ یہ کہہ کر دور بھاگتے ہوں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے۔
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ صف 28ویں پارے کی دوسری تیسری آیت، اس میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی ہمارا اپنا ایک معیار بنائے کہ سیرت کے کون کون سے پہلو بیان کرنے ہیں۔ منبر و محراب کا وارث طبقہ بھی اس میں ملوث ہے کہ لوگوں کو محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے واقعات سنا کر اسی پہ سیرت کو چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین تھے، آپ کی مبارک زلفیں ایسی تھیں، چہرہ انور ایسا تھا، آپ کی مبارک آنکھیں، آپ کے مبارک دانت، آپ کی چال اتنا قدر بیان کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آپ کا حسن یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ میرے نبی کی سیرت اس وقت سے شروع ہوئی جب آپ کوہ صفا پر آ کر آپ نے اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو بتایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ محمد ابن عبداللہ سے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں آئے، میرے نبی کی سیرت اس وقت شروع ہوئی۔ آپ اتفاق کریں گے میری بات سے، کیا نبوت ملنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین نہیں تھے؟ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین نہیں تھا؟ آپ کے اخلاق، آپ کی صداقت اور امانت وہ تو سب پہلے سے موجود تھی، مگر مکہ سے باہر مدینے والے، طائف والے، عراق اور شام والے کوئی جانتا تھا کہ مکہ میں بھی محمد کے نام سے کوئی بندہ رہتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب آپ نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں اللہ کا پیغام سنانا لوگوں کو شروع کیا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، عرش پر بھی محمد محمد ہونے لگا۔ جب تک میرے نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں کو نہیں سنایا اس وقت تک آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے واضح ہو کر نہیں آئی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا اور اپنی سیرت کا کردار دکھایا، تب ہر زبان پر میرے نبی کا تذکرہ اور ذکر ہونے لگا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی حسین نہیں تھے، مت کہ کوئی اس مغالطے میں ہو۔ میں گزشتہ 3-4 ہفتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کی عظمتوں کے وہ بیان کر چکا ہوں جو آپ سب پر جو یہاں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا بندہ آئے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کے حسن کا نام سیرت نہیں ہے۔ آپ صرف حسین نہیں تھے، حسینوں میں احسن تھے۔ ہمارا ایمان ہے آپ صرف جمیل نہیں تھے، جمیلوں میں بھی اجمل تھے۔ آپ وہ تھے کہ آپ کی مجلس میں حضرت حسان نے کہا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان میرے نبی کے سامنے آ کر جب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کہا ہوگا احسن منک، آپ جیسا حسین، آپ جیسا حسین، لم تر قط عین، یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین
آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کیسے؟ اجمل من کا لم تلد النساء، آپ جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. جب کوئی اور آیا نہیں تو آنکھ دیکھتی کیسے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور یا رسول اللہ، جب میں آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، پیشانی کی سلوٹیں دیکھتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کی رعنائی دیکھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، آپ کے سراپہ حسن کی زیبائی دیکھتا ہوں، تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. جب اللہ آپ کو بنا رہے تھے تو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہے تھے کہ بتا میرے پیغمبر تجھے کیسا بنا. آپ بتاتے گئے، اللہ بناتے گئے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق بنایا ہے. اور کسی شاعر نے بہت ہی عمدہ لفاظی کے ذریعے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. کہتا ہے رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. کیا کیا چیز گنی ہے؟ کہتا ہے رنگ، خوشبو، صبا، چاند تارے، شفق، کرن، پھول، خوشبو، چاندنی، یہ سب تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. اللہ نے میرے نبی کی ذات پر حسن کو ختم کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ شعر عربی کا، جس میں وہ فرماتی ہیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے تو صرف اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اور جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اللہ نے آپ جیسا کوئی اور بنایا نہیں. لیکن میرے بھائی، صرف اتنا تذکرہ کرنے سے میرے نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوتا. میرے نبی کی سیرت جہاں سے شروع ہوتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ ذات کون سی ہے. کیونکہ کمال میرے نبی میں جتنے ہیں کس نے عطا کیے؟ آپ کا حسن، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اللہ کے کمالات تھے. تو اللہ آسمان سے میرے نبی کی شان بڑھاتے رہے اور زمین سے میرے نبی اللہ کی شان لوگوں کو بتاتے رہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو مالک ہے. میرے نبی نے اللہ کا تعارف کرا. قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ کہہ تو اے اللہ تو ہی مالک ہے ساری کائنات کا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا معنی ہے بیدک الخیر؟ ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. ساری بھلائیاں، خیر، بہتری، اچھا انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کو اگلی آیت میں پھر بیان کیا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. لوگو، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا چونکہ خالق وہی ہے، اس لیے مالک بھی. اگر کوئی اور مالک بننا چاہتا ہے تو پھر خالق بھی بنے، لیکن اللہ کے سوا کسی ایک ذرے کو بنانے والا اور کوئی نہیں، تو اس لیے مالک بھی کوئی نہیں. جب مالک وہ ہے ہر چیز کا، تو میرے نبی کا جو سیرت کا پیغام تھا جو امت کو دیا وہ کیا تھا؟
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام سنا، وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ، چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے مانگے، سوال کرے، ہاتھ پھیلائے داتا سمجھ کے، وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، ہر ایک کو چاہیے تم میں سے اپنی ہر ضرورت مانگے، کس سے؟ اللہ سے۔ میرے نبی نے کس کا دروازہ دکھایا؟ اللہ کا۔ سیرت کا یہ پہلو بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ پتہ ہے کہ ایک در پہ آنے والا پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، پھر جو جگہ جگہ پہ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ میرے نبی تو آئے تھے در در سے سر اٹھا کر ایک در پہ جھکانے کے لیے، یکجا کیا کہ بھئی یہ ایک در ہے جہاں سے تمہیں ہر چیز ملے گی، کیونکہ خالق کا دعویٰ یہ ہے کہ ام من شیء الا عندنا خزائنہ، میرے بندو میرے پاس ہر چیز کے خزانے، عزتوں کے خزانے، مال و دولت، اولاد، صحت، نعمتیں، ام من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے ہیں، خزانے محدود مقدار میں نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا، وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، ہر حاجت ہر شخص کو چاہیے مانگے اللہ سے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حَتَّى شِسْعِ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ، حتیٰ کہ تیرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ جوتے کا تسمہ حیثیت ہی کیا ہے اس کی، لیکن یہ واضح کرنے کے لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز اگر مل سکتی ہے تو ایک ہی در ہے جہاں سے مل سکتی ہے۔ اور اگلے الفاظ میں تو کمال کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يَيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر اللہ تجھے وہ جوتے کا ٹوٹا تسمہ نہ دینا چاہیں، ساری کائنات والے مل کر تجھے نہیں دے سکتے۔ جب کوئی اور دے نہیں سکتا تو پھر کسی اور کے پاس جا کر دامن پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، کسی اور کو آواز دینا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ نہیں دکھایا امت کو۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے کہ تیرا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے مانگ، اللہ سے مانگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عمر میں بہت چھوٹے، یعنی اتنا چھوٹے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے 13 سال۔ حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہیں، حضور نے متوجہ فرمایا، عبداللہ، جی یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا، عبداللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں سن رہا ہوں۔ عبداللہ، تجھے ایک کام کی بات بتاؤں؟ زہ نصیب، آپ مجھے وصیت فرمائیں، مجھے کام کی بات بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے امت کو پیغام دیا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو کس سے مانگ؟ اللہ اکبر۔ اذا سألت، جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑے، کسی مشکل میں ہو، حاجت ہو تیری، بیمار ہے صحت چاہیے، مغلوب ہے غلبہ چاہیے، مشکلوں میں پھنسا ہے خلاصی چاہیے، اذا سألت، جب بھی تجھے مانگنا ہو، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگ۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے، دکھوں میں، غموں میں،
حاجات میں، مشکلات میں، مقدمے سے رہائی کے لیے، اولاد کے لیے جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب کبھی مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں، من نصر الا من عند اللہ، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سیرت کا یہ پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے والے کتنے ہیں جو بیان کرتے ہیں؟ کیا صرف اتنا کچھ بتا دینا لوگوں کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ اتنا حسین تھے، آپ اتنا جمیل تھے؟ کبھی بتاؤ نا کہ اس حسین و جمیل اور صادق و امین پیغمبر کو لوگوں نے پتھر کیوں مارے؟ ان کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے؟ ان کی بچیوں کو نیزے کیوں مارے؟ ان کی لخت جگر کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارے؟ کون سا ایسا کلمہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی وجہ سے کل کو صادق و امین کہنے والے آج میرے نبی کو زخمی کر رہے؟ آج میرے نبی رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ وہ یہی پیغام تھا، لوگو در در کو چھوڑ دو، ایک در پہ آ جاؤ، وہ در میرے اللہ کا ہے۔ جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو، اور جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ میرے نبی کی سیرت کا یہ پیغام اتنا اعلیٰ، عرفہ اور ضروری تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی اللہ سے یہ عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک، کیا معنی ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں اللہ کو یہ کہنے والا اگر باہر جا کر اللہ کی کمزور مخلوق سے اگر مدد مانگے گا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نماز میں اس نے جھوٹ بولا، نماز میں اللہ سے اس نے غلط بیانی کی ہے، ورنہ اس کو چاہیے تھا جو نماز میں کہا ساری زندگی اسی پر پکا رہتا کہ جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پیغام ہے، یہی وہ پیغام ہے، کیونکہ یہی ایک در جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، صرف یہی ایک در ہی تو ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، عزت چاہیے رب سے مانگ۔ کسی اور بڑے سے بڑے سخی سے ایک بار مانگو گے، 2 بار، 3 بار، 4 بار، آخر کار وہ تنگ آ کر جھڑک دے گا۔ اور اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے تو مجھے ایک بار پکارتا ہے نا تو میں 70 بار تجھے جی جی کہہ کر کہتا ہوں، بتا میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ بلکہ تیرے مانگنے سے بھی پہلے ابھی تو سویا ہوا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں، جب رات کا آخری حصہ، آخری پہر شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ اپنی شان اور رحمت کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر خود ہی آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں؟ ہے کوئی عزت کا طلبگار، بیماریوں سے شفا چاہنے والا، خالی گود بھرنے والا، ہے کوئی میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ ابھی تو سویا ہوا تھا، رب پہلے ہی آوازیں دے کر کہہ رہا ہے۔ اللہ کا در تو وہ ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ تو میں یہی کچھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہماری نیت بھی نہیں ہوتی اس پہ عمل کرنے کی۔ رسائل میں، جرائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، شان کو پڑھیں گے، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس پہ عمل کریں گے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ اور جو پہلے والے لوگوں کی سیرتیں اعلیٰ تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، سیرت، اس نیت سے معلومات کرتے تھے
کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی پہلو ہم سے چھوٹنے نہ پائے، ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اس وجہ سے ان کی سیرتیں اعلیٰ تھیں، اور ہمارا چونکہ یہ کردار نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری سیرت گراوٹ کا شکار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی تھا کہ ملک اور ملک اقتدار، غلبہ، یہ سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ کون سی آیت میں ہے؟ آیت الکرسی میں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ اسی کا ہے، کیا کیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کس کا ہے؟ لہو، اسی کا ہے۔ جو مالک ہے، مانگنا بھی تو اسی سے چاہیے نا جو مالک ہے۔ جو مالک نہ ہو اور اس سے بندہ طلب کرے تو اس جیسا بے وقوف کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر اور داتا، غریب نواز سمجھ کر جن سے مانگا جاتا ہے، اللہ ان کا تعارف کیا کراتے ہیں قرآن میں؟ آپ نے یہ تو جان لیا ہے نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے تھے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، جو آج بھی میرے آپ کے پاس اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قلب اطہر پر نازل ہوا، اور قیامت تک یہ زندہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ اللہ نے اس کو کر دیا۔ اس معجزاتی کتاب نے اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، مشکلات میں، حاجات میں، ضروریات کے لیے، ان کا تعارف کرایا میرے رب نے۔ اللہ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، میں تو مالک ہوں ہر چیز کا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اور میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ جانتے ہو؟ بولنے میں تو آتا ہے، کبھی اس کو تول کے بھی دکھاؤ، کسی تول میں آ جائے ذرہ۔ ذرہ وہ ہوتا ہے، آج آپ کو مثال کے ذریعے دکھا دیتا ہوں وہ ذرہ۔ کمرہ بند ہو، سورج روشن ہو، اور کسی سوراخ سے سورج کی کرن اندر کمرے میں آ رہی ہو اور کمرے میں اندھیرا ہو، اس کرن میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشاہدہ کیا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ یہ ہے ذرہ۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تو سب کچھ کرنیاں والا، بھرنیاں والا، کرما والا، سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ اور سورہ فاطر 22ویں پارے میں تو اللہ نے حد کر دی۔ اللہ کہتے ہیں ما یملکون من قطمیر، جن کو تو سب کچھ سمجھتا ہے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ سمجھانا تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ میرے سوا جن کے سامنے تو دامن پھیلاتا ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ سمجھانے تو آپ یہی چاہ رہے تھے، یہ کھجور اور گٹھلی کا باریک سا پردہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تجھے سمجھانے کے لیے کہ اگر تو 1 کروڑ بھی وہ پردہ جمع کر لے، آپ نے دیکھا ہے نا گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، 1 کروڑ پردہ بھی کھجور کی گٹھلی کا اگر تو جمع کر لے تو 1 روپے کا بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اتنی بے قیمت چیز ہے۔ یا اللہ اتنی بے قیمت چیز آپ نے بنائی کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آ تجھے بتاؤں اس کی قیمت۔ یہ پردہ جو میں نے لگایا گٹھلی کے اوپر، یہ لاکھوں کی تعداد میں تولے جائیں تو وزن نہیں بنتا، اتنا باریک، اتنا بے قیمت، اتنا بے وزن میں نے اس لیے لگایا ہے کہ کھجور کی گٹھلی میں ہوتی ہے کھٹاس، وہ کھجور کی مٹھاس میں داخل نہ ہو۔
سبحان اللہ تو آپ نے بولا نا, اللہ کی قدرتوں پر بندہ قربان ہو جائے. اللہ بے قیمت یہ پردہ پیدا ہی کیوں کہ فرمایا تیرے لیے بے قیمت ہے, آ تجھے بتاؤں تو پھر اس کی قیمت بنے گی. میں نے کھجور کی گٹھلی پر یہ پردہ اس لیے لگایا ہے, گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس میں نہ جائے اور اس کی مٹھاس اس کی کھٹاس میں نہ آئے. یا اللہ اتنی بے قیمت چیز, فرمایا جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے مدد کے لیے ان کو شہنشاہ سمجھ کر یا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر, ان کو داتا اور دستگیر اور لجپال اور غریب نواز سمجھ کر, ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر اس باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں, تو نے ان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور میں کون ہوں؟ للہ ملک السماوات والارض, ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک میں ہوں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز کا مالک میں ہوں کیونکہ خالق میں ہوں. میرے نبی کا پیغام تو یہ تھا. سیرت بیان کرنے والا بھی اب امت کو یہ پیغام نہیں سناتا. میرے نبی کا پیغام ہر مسلمان نے تقریباً سن رکھا ہے اور اکثر کو یاد بھی ہے. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی, آگے کیا مانا ہے؟ یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ وہ ہم میں سے نہیں. حضور فرما رہے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ساقی کوثر کہہ رہے ہیں. ہے نا ہر مسلمان کو یہ خواہش اور امید کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. وہ ساقی کوثر جنہوں نے فرمایا کہ میدان محشر میں سوائے میرے حوض کے اور کوئی پانی نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا, لباس جسم پر ہوگا نہیں, زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی. فرمایا میرے حوض کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا, اور جس خوش نصیب کو اللہ نے میرے حوض سے سیراب کر دیا, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر. حضور فرماتے ہیں جس کو میرے حوض سے جام نصیب ہو گیا, 50,000 سال کا دن میدان محشر کا, لم یظمأ ابدا, جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. وہ ساقی کوثر فرما رہے ہیں من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں. جائے جہاں جس کسی سے اپنا رشتہ جا کر جوڑتا ہے جوڑے, میرا نہیں ہے وہ. اللہ اکبر, معمولی بات ہے. تو پھر کیا خیال ہے ہمارے ہاں جو دودھ میں ملاوٹ ہے, کیا کیا چیزیں گنوں؟ چائے کی پتی میں ملاوٹ ہے, کالے چنے کا چھلکا پیس کر چائے کی پتی میں, لکڑیوں کا بورا لال مرچ میں, چیزوں کو پالش کر کے دکھایا جا رہا ہے جو ان کی اصل حقیقت نہیں ہے, جو ظاہر کی جا رہی ہے. یہ کرنے والے سارے ہندو ہیں, کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کسی پر تضحیق نہیں کر رہا, فکر دلا رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو. دودھ میں ملاوٹ ہے اور شاب کا نام ہے مدینہ ملک شاب. پتی میں ملاوٹ ہے, اسٹور کا نام ہے مکہ اسٹور. پٹرول کا پیمانہ پورا نہیں ہے بھی ملاوٹ زدہ, بسم اللہ پٹرولیم, نام پہ ہی مر گئے ہم مسلمان. ارے کیا کیا بیان کیا جائے. اب تو بندے نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کے بھی وہ کام نہیں کر رہا جو مدینے کے ریاست والے تھے. مسلمان اور پاکستانی قوم صرف نام پہ ہی رہ گئی. کیا اسی سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ مکہ مدینہ بسم اللہ بس یہ نام رکھ دیں پھر کچھ بھی کرتے رہیں. ٹائم پورا ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ ہم اس فکر کو لے کر چلیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.